الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم النكاح نصف الإيمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية ومن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسرها معونة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نہایت قابل احترام میرے بزرگوں، بھائیوں، بچوں، پردے میں موجود خواتین، آپ کو معلوم ہے کہ آج کی یہ تقریب در حقیقت نکاح مسنون کی تقریب ہے۔ ہمارے برخوردار حافظ محمد احمد صاحب، ان کا انشاءاللہ العزیز آنے والی کل میں نکاح مسنون ہوگا، اور آپ جانتے ہیں کہ نکاح مسنون سے ایک دن پہلے ہمارے یہاں بر صغیر میں ایک رسم ہے، رسم حنا، رسم مہندی۔ یہ در حقیقت اسلام ہی کی تو ہے نہیں، خالصتاً ہندوانہ رسم ہے، اور ہمارے مسلمان بھی اس رسم کو زندہ کرنا اپنی شادیوں کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اور پھر اس زمانے میں کہ جب اس رسم کو خالصتاً وہ ایک ہندوانہ تہذیب، ہندوانہ رسم کے احیاء، اس کا ذریعہ بنایا جاتا ہے، اور اکثریت ہمارے ماحول کی، معاشرے کی اس پر ہے، عین اس وقت میں اس ایسی رسم کو ایک ایسی تقریب سے تبدیل کر دینا کہ جس میں متبادل کے طور پر یہ بتایا جائے کہ جو رسم مہندی ہے در حقیقت اس میں نکاح کے احکام اور مسائل، اسی طرح طلاق کے احکام اور مسائل، یہ سیکھنے کا وقت ہوتا ہے، سیکھنے کا دن ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، میرا خیال کوئی دن ایسا نہیں گزرتا ہم پر کہ جب طلاق کے مسائل ہم تک نہیں آتے۔ آج ہی میں دو حضرات جو مجھ سے صبح سے مسئلہ پوچھ چکے ہیں کہ جی جذبات میں نوجوان نے ایک ہی سانس میں 3 طلاقیں دے دی۔ جذبات میں آ کر نوجوان نے اپنی بیوی کو بہن کہہ دیا، اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا، اور یہ ابھی ہماری شادیوں کو ہوئے 6 مہینے، 7 ماہ، سال سے زیادہ وقت نہیں ہوتا کہ اس میں یہ حادثات ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ ہماری شادیاں خانہ آبادی کے لیے ہوتی تھی، خانہ بربادی کے لیے نہیں ہوتی۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ آج ہمارا سارا فوکس اپنی ان مسنون جو تقاریب ہیں نکاحوں کی، اس میں غیروں کی تہذیب اور رسوم کو زندہ کرنا ہوتا ہے، اس میں فوکس اللہ اس کے رسول کے احکامات پہچاننا نہیں ہوتا۔ اگر اس وقت میں ان احکامات کو پہچانا جائے
یقین جانیں یہ در حقیقت شادی بنے گی. شادی کا معنی ہوتا ہے خوشی, تو پھر حقیقت میں یہ خوشی بنے گی. میرے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ شادی کا معنی خوشی, اور مطلب یہ ہے کہ یہ وہ تقریب ہے جس میں اللہ کو خوش کیا جائے, اس میں شیطان کو خوش نہ کیا جائے. ایسے موقع پر بڑا ڈرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ اپنے بچے اور بچی کا ایک مستقبل, آپ اس کی زندگی کا نئے دور کا خشت اول رکھ رہے ہوتے ہیں. ایسے وقت میں اگر ہم اللہ کو ناراض کر کے شیطان کو خوش کریں گے, ہمارے گھر میں خیر و برکات, خوشیاں نہیں آ سکتی. اور دیکھیے کہ یہ نکاح کتنا عظیم الشان ہمارے دین کا حکم ہے, ہمارے دین کی تعلیم ہے. کہ جیسے جس اللہ نے ہمیں نماز کا حکم دیا, جس اللہ نے ہمیں زکوٰۃ کا حکم دیا, جس اللہ نے ہمیں نکاح کا حکم دیا, جس اللہ نے ہمیں حج کا حکم دیا, اسی اللہ نے ہمیں نکاح کا بھی حکم دیا. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ, قرآن کریم میں بے نکاحوں کا نکاح کیا کرو. تم اپنے بے نکاحوں کا نکاح کیا کرو. جیسے اللہ نے فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ, حج کو پورا کرو. اور جہاں فرمایا اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. آتوا الزکاۃ, زکوٰۃ ادا کرو. اسی طرح فرمایا انکحوا الایام منکم, جو تم میں بے نکاحے ہیں ان کا نکاح کیا کرو. تو جس اللہ نے ہمیں حج کا حکم دیا تھا, زکوٰۃ کا حکم دیا, نماز کا حکم دیا, اسی اللہ نے ہمیں اس نکاح کا بھی حکم دیا. پھر دوسری بات کہ جس اللہ نے ہمیں ان چیزوں کا, نماز, زکوٰۃ, حج وغیرہ کا حکم دیا, ساتھ اس کا طریقہ بھی بتلایا. اب دیکھو نماز کا حکم ہے اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. کیسے کرنی ہے؟ میرے آقا نے 5 نمازیں پڑھ کر دکھائی, اول وقت میں اور آخری وقت میں صحابہ کو, اور پھر اس کی تعلیم صحابہ کو دی. آج تک امت میں پورا طریقہ نماز پڑھنے کا, ہر مسلمان اس کو ضروری سمجھتا ہے کہ نماز کا مجھے حکم ہے تو اس کا طریقہ بھی سیکھوں. اس نماز کے لیے وضو شرط ہے, اس کے لیے طریقہ, اس کا طریقہ بھی سیکھوں. اسی طرح حج کا حکم اللہ جل جلالہ نے دیا تو ساتھ اس کا طریقہ بھی بتلایا کہ آپ نے اس حج کو سر انجام کیسے دینا ہے, اس کو مکمل کیسے کرنا ہے. اس کے لیے پوری ٹریننگ اور ورکشاپ ہوتی ہے. یہ بھی مسلمان بڑی حد تک اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ جب حج پر جانا ہے یا عمرے پر جانا ہے, پہلے اس کے احکام کسی مولانا صاحب سے جا کر سیکھ لیں, اور سکھاتے بھی ہیں اللہ کے فضل سے. گیا گزرا مسلمان بھی کوشش کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ سمجھ کر جاؤں, سیکھ کر جاؤں. اور زکوٰۃ کا حکم ہے تو ہر مسلمان زکوٰۃ کے مسائل پوچھتا ہے. روزے کا حکم ہے تو روزے آنے والے ہیں, مسلمان اس کے احکامات پوچھتے ہیں. اس کا طریقہ بھی اللہ اس کے رسول نے دیا, حکم بھی اللہ نے دیا, اس کا طریقہ بھی اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتلایا. سیم اسی طرح نکاح کا حکم بھی اللہ نے دیا, اور اس کا طریقہ کار بھی اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتلایا. کتنا بڑا دین کا حکم ہے. میرے آقا نے فرمایا النکاح نصف الایمان, حدیث پاک ہے کہ نکاح آدھا ایمان ہے, آدھا ایمان. ایک طرف آپ کا ایمان کا حصہ ہے کیا, کلمہ طیبہ, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, باقی جتنے اوراد و اذکار ہیں. ایک طرف تو وہ, یہ سارا کا سارا آپ کا آدھا ایمان بنتا ہے, آدھا دین بنتا ہے. آدھا دین اللہ تعالیٰ نے اس نکاح میں چھپا رکھا ہے. تو ان باقی فرائض سے بھی بڑھ کر یہ حکم ہے جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں دیا, اور پورا ہمارا آدھا دین اس میں چھپا ہوا ہے. اس میں چھپا ہونے کا مطلب کیا کہ ایک تو یہ کہ باقی آدھے دین کا انسان کا پتہ چلتا ہے نکاح کے وقت. کچھ دینداری تو پتہ چلتی ہے نماز سے, کچھ پتہ چلتی ہے حج سے, کچھ پتہ چلتی ہے زکوٰۃ سے, کچھ پتہ چلتی ہے روزہ رکھنے سے. لیکن آدھا دین انسان کا پتہ چلتا ہے نکاح کے وقت کہ یہ نکاح کس طرح سے سر انجام دیتا ہے اس حکم کو. بڑے بڑے حاجی نمازی اس میں فیل ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں اگر لڑکے والے کچھ شریعت کی بات کریں تو لڑکی والے نہیں ٹکنے دیتے, اور اگر لڑکی والے بات کریں تو لڑکے والے کہتے ہیں جی یہ تو ایک خوشی کا موقع ہے, ہم نے تو اپنے ارمان پورے کرنے ہیں. اور اگر لڑکا لڑکی دونوں, یہ دونوں خاندان اگر راضی ہوں تو برادری نہیں ٹکنے دیتی کہ جی یہ کدا بیاہ ہویا. بیاہ وہ سمجھتے ہیں شادی یہ ہے کہ جس میں
اللہ اس کے رسول کو پوری طرح سے ناراض کر کے شیطان کو اگر خوش کر لیں تو کہتے ہیں یہ شادی ہوئی ہے گجوت کے. اور یہ کہنے والے وہ ہوتے ہیں جو میرے نبی کے عاشق بھی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو. کہتے ہیں آپ کے نام پر جان بھی قربان کر دیں گے, اپنے نبی کی حرمت پر, ناموس پر جان قربان کر دیں گے, لیکن اپنے گھر میں اپنی اس تقریب میں اللہ اس کے رسول کے سارے احکامات کے گلے پر چھری پھیر رہے ہوتے ہیں. اور اگر کوئی نام لے لے اس طرح کا تو برادری نہیں چھوڑتی. دیکھو جی انہوں نے تو پیسے بچانے دی خاطر جناب یہ جو ہے ایسا کر دیا تو ویسا کر دیا. بہت اچھا کیا جی آپ حضرات نے, کم از کم اتنا پتہ چل گیا کہ پیسہ بچانے کے لیے ہم نے یہ رسم حنا نہیں چھوڑی. ورنہ کیا ہوتا اگر آپ نہ کرتے تو لوگ یہ کہتے کہ جی انہوں نے پیسے بچانے کے لیے سارا کچھ کر لیا ہے, منڈے دا ویاسی کی سی, اگر کوئی تھوڑا بہت ایسا کر لیتے تو پتہ چلا کہ پیسے بچانے کے لیے نہیں, اللہ اس کے رسول کے حکم کو پورا کرنے کے لیے. تو اتنا بڑا حکم ہے کہ آدھا دین ہمارا اللہ تعالیٰ نے نکاح میں چھپا رکھا ہے, اور حکم بھی اللہ نے دیا, اس کے رسول نے دیا, طریقہ کتنا کیسے پریکٹیکلی ہمیں بتایا میرے آقا نے. باقی جتنے بھی آپ دیکھیں نماز ہے تو اس میں 5 وقت کی نماز پڑھی, 7 3 4 نوافل آ جاتے ہیں, اشراق, چاشت, توابین, تہجد, وہ 7 زائد آپ نے کیے ہیں. حج ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا ہے, اور کچھ عمروں کی آتی ہے, کہیں 2 3 4 تک کی بات آتی ہے کہ آپ نے عمرے فرمائے. ہاں جی روزے رکھے ہیں تو آپ نے ایام 20 کے روزے رکھے. لیکن جب اس نکاح کے حکم پر عمل کی بات آئی اور امت کو اس کا طریقہ بتلانا تھا, میرے نبی کے 13 نکاح ہوئے ہیں. 13, بعض میں 11 ہے اور بعض کی 13 کی بات ہے, جو صحیح قول ہے وہ 13 کا ہے. اور 9 بیویاں بیک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہی ہیں. عام امتی کو 4 کا حکم ہے, میرے آقا نے 13 نکاح کر کے دکھائے ہیں. کیوں؟ امت کو در حقیقت اس کا پریکٹیکلی طریقہ بتانا تھا کہ نکاح کتنا آسان ترین حکم ہے اور شرعی طریقہ کار اس کا کیا ہے. آج تک کسی مسلمان کو پتہ ہے میرے آقا کا جو اماں خدیجہ سے نکاح ہوا تھا تو کیسے ہوا تھا, اماں سودا سے جو نکاح ہوا تھا تو کیسے ہوا تھا, حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا تھا تو کیسے ہوا تھا, اماں حفصہ سے ہوا تھا تو کیسے ہوا تھا, اماں جویریہ سے ہوا تھا تو کیسے ہوا تھا. کسی کو پتہ ہے میرے آقا کے نکاحوں کی سنتیں؟ نہیں. جبکہ میرے آقا نے یہ نکاح کیے اور سارے کے سارے محفوظ ہیں, سیرت کی کتب میں, تاریخ کی کتابوں میں, حدیث کی کتابوں میں. اتنا آسان ترین میرے آقا نے اس نکاح کے فریضے کو بتلایا ہے, یقین جانے شاید ہماری شریعت میں اتنا آسان کوئی عمل نہیں ہے. آپ نے اس کے لیے احرام کی حالت میں بھی نکاح کر کے دکھایا. سفر عمرہ کے اندر درمیان میں ایک جگہ نکاح فرمایا, اب آ رہے ہیں سفر عمرہ کے لیے, درمیان میں ایک جگہ رکے اور 2 گواہ لیے, وہاں نکاح پڑھ دیا. سفر جہاد میں میرے آقا نے نکاح کر کے دکھایا. جہاد کے لیے جا رہے ہیں, سامنے دو بدو جنگ ہے, حالت جنگ میں نکاح کر کے دکھایا کہ اس نکاح کے لیے کوئی امن کی شرط نہیں ہے. اور ایسے نکاح ہوئے آپ کے لنگوٹیے یار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر تک نہیں ہوتی تھی. کتنے نکاحوں میں حضرت عمر ساتھ نہیں, حضرت صدیق اکبر ساتھ نہیں. تو دین میں نکاح تو اتنا آسان ہے. حکم یہ ہے کہ جب بچہ اور بچی بالغ ہو جائیں, عمر نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں, مناسب رشتہ مل جائے تو اس وقت اس میں تاخیر نہ کرو. جتنی آپ تاخیر کرو گے ایسے ہی ہے جیسے آپ کے زندہ گھر میں, آپ کے گھر میں زندہ لاش موجود ہے, جیسے لاش کو تاخیر نہ کرو حکم ہے, ایسے ہی جوان بیٹا گھر کے اندر موجود ہو, حکم ہے کہ اس میں تاخیر نہ کرو. جہاں آپ نے فرمایا نا کہ 3 چیزوں میں جلدی کرو, ان میں ایک جماعت کی نماز, اور ایک جنازہ میت جب تیار ہو جائے اس کو دفنانے میں, اور تیسرا جوان بچی جو گھر کے اندر موجود ہے اس کے نکاح کے اندر تاخیر نہ کرو. آپ نے اسی میت کے ساتھ اس جوان بچے کو جو گھر کے اندر موجود ہے, جوان بچی کو جو گھر کے اندر موجود ہے, تشبیہ دی ہے. میت میں بھی جلدی اور ان کو نکاحنے میں بھی جلدی. تو اپنی اذان ہو رہی, اچھا, تو اتنی زیادہ جلدی اس شریعت نے اس حکم میں فرمائی ہے. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب یہ آسان ہو.
ہم جتنا اس کو مشکل کرتے جائیں گے یقین جانے ہماری زندگی میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں مشکلات آتی جائیں گی. آپ کو اندازہ نہیں ہے آج ایک ایک گھر میں کتنی زندہ لاشیں موجود ہیں. آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کی ان بچیوں پر کیا بیت رہی ہے جن کی عمریں 35-40 سال ہو گئی اسی آپ کے شہر میں. ایک ایک گھر میں 4 بچیاں میرے علم میں ہیں آپ کے اسی ماحول میں، سہیوال شہر میں. آج مجھے فون آیا چیچا وطنی سے کہ 2 بیٹیاں ہیں، اللہ کے لیے کہیں مناسب دینداروں میں رشتہ کروا دیں. کتنی بچیاں آپ جانتے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ واقف ہوں گے، گھروں کے اندر موجود ہے. کیوں رشتوں میں تاخیر ہو رہی؟ کہ ہم نے اس شادی کو اتنا مشکل بنا دیا کہ کوئی آدمی جلدی سے اسے سوچ نہیں سکتا. لوازمات اتنے اکٹھے کرنے پڑیں گے. ایک شادی کرنے کے لیے ایک والد کے اگر اولاد ہو گئی نا، اس کی پوری زندگی اسی شادی کے چکر میں، اور بالغ ہوتے بچے کے دماغ پر بہنوں کی شادیاں، ساری زندگی کی کمائی اس کی شادیوں پر لگ جاتی ہے، اور اس کے باوجود دنیا سے مقروض جاتا ہے. یہ میرے نبی نے تو ایسی شادی کا حکم نہیں دیا. اتنی آسان شادی کتنی آسان ہے. میرے آقا کی صاحبزادی سیدۃ النساء، جنت کی عورتوں کی سردار اور جنت کے جوانوں کے سرداروں کی ماں اور 2 جہاں کے سردار کی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. معلوم ہے ان کا نکاح کیسے ہوا؟ کتنی چہیتی تھی میرے نبی کی. کبھی آتی تھی تو میرے نبی کھڑے ہو جاتے تھے ان کے استقبال کے لیے. آپ کو کتنا پیار تھا اپنی بیٹی سے. تو شادی معلوم ہے کیسی ہوئی؟ پہلے حدیث کی کتابوں میں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام نکاح بھیجا، یا رسول اللہ اس جنت کی عورتوں کی سردار سے میں عقد کرنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا نہیں. حضرت عمر نے بھیجا پیغام نکاح، حضور نے فرمایا نہیں. حضرت عثمان کے گھر میں تو پہلے سے 2، یعنی ایک پہلے فوت ہو چکی تھی، دوسری بچی موجود تھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا، حضور نے فرمایا بالکل ٹھیک. چچا زاد بھائی بھی تھے. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا، شادی ہوئی تو عمر 15.5 سال تھی فقط، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 21 سال تھی. 15.5 سال بیٹی کی عمر. کس کی؟ 2 جہاں کے سردار کی بیٹی. وہ قرون اولا جس میں خیر ہی خیریں تھی، یہ فتنے اور فساد نہیں تھے. تو 15.5 سال عمر ہوئی. بلوغت عام طور پر جو ہماری قانونی ہے 15 سال کی عمر میں ہوتی ہے. تو 15.5 سال کی عمر میں میرے آقا نے اپنی بیٹی کی نکاح کا سوچ لیا، فیصلہ کر دیا کہ ہوگا. حضرت علی نے پیغام بھیجا، فرمایا بالکل آمین، قبول ہے. دوسرے دن کسی نماز کے بعد پیغام بھیجا کہ صدیق کو بلاؤ. حضرت انس سے فرمایا جاؤ صدیق کو بلاؤ، عمر کو بلاؤ، عثمان کو بلاؤ، حضرت زبیر کو بلاؤ. 2-4 اور لوگ بلائے، سب اکٹھے ہو گئے. کہا علی کو بھی بلاؤ، علی بھی آ گئے. فرمایا میں آج اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں علی سے. حضور نے خطبہ نکاح ارشاد فرمایا، اجاب و قبول کروایا. حضرت ام ایمن جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والد کی باندی تھی اور اس گھر میں رہی اور حضور کو پالنے میں بڑا کردار تھا ان کا، تو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ام ایمن اس میری بیٹی کو علی کے کمرے میں چھوڑاؤ. علی میں کیا دیکھا؟ علی کے پاس اس وقت کچھ نہیں تھا. اپنا ذاتی گھر تو کیا کمرہ بھی نہیں تھا، کیونکہ مکہ سے لٹ پٹ کے آئے تھے اور یہاں حضور ہی کی کفالت میں تھے. تو اب خود کمرہ بنا کر دیا. جو حضرات گئے ہیں وہاں حرمین میں، جہاں روضہ اقدس ہے نا فرنٹ میں، اس کی بالکل بیک پر آ جائے تو جہاں اس صفحہ کا چبوترا بنا ہوا اس کے سامنے جو نظر آ رہا ہے، یہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، حضرت علی کا گھر تھا یہ. اور اس کے اوپر تھوڑی سی جگہ بنی ہے. الحمدللہ میں نے 4 گھنٹے اس میں گزارے ہیں، اس میں بیٹھ کر تلاوت رمضان میں. تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا. حضور نے خود کمرہ اپنے بیگمات کے کمرے کے ساتھ کمرہ خود تیار کر کے دیا اور اس میں فرمایا کہ جاؤ اپنے گھر سے ان کے گھر تک. ام ایمن سے فرمایا کہ جاؤ انہیں وہاں پہنچاؤ. حضرت علی کو بھی تکلیف نہیں دی، اس کمرے میں پہنچائی، خود
بعد میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کے اس کمرے میں آئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھی. فرمایا بیٹی پانی دو گلاس میں. پانی دیا. حضور نے پڑھا اس پر کچھ, پڑھ کر کچھ ان کو پلایا, کچھ ان کے فرنٹ پر چھینٹے دیے, کچھ بیک پر چھینٹے دیے. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا, پانی ان کے لیے بھی منگوایا, پڑھا, کچھ پیا, کچھ ان کو پلایا, کچھ چھینٹے دیے اور فرمایا کہ اب اللہ تمہیں آباد رکھے. یہ میرے دو جہاں کے سردار کی بیٹی کی شادی ہے. کیوں؟ یہ بتلانا مقصود تھا کہ یہ شادیاں اتنی مشکل نہ بناؤ. جس معاشرے میں شادی مشکل ہوگی اس معاشرے میں برائی سستی ہوگی, آسان ہوگی. اور جہاں نکاح آسان ہوگا وہاں برائی مشکل اور مہنگی ہوگی. تو اس وقت برائی کے لیے تو ہر در کھلا ہے, اور اس نیک عمل کے لیے کتنی مشکلات ہیں. نکاح کے لیے کہتے ہیں جی ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں ہے, بچہ پیراں تے کھڑا ہوئے گا تو کچھ کریں گے. تو آپ اس کی ذمہ داری ڈالو گے, خود پاؤں پہ کھڑا ہوگا. اگر آپ نے اس کی قیمتی زندگی اسی طرح سے ضائع کر دی, ساری زندگی نہیں کھڑا ہو سکتا. اور حضور نے تو اس فقر کا علاج ہی شادی بتایا کہ جب ایک انسان کے اپنا اس کے اوپر فقر ہے. ایک صحابی ہے, یا رسول اللہ بہت میرے اوپر جو ہے نا معاشی تنگی ہے, مجھے کوئی نسخہ ارشاد فرمایا شادی ہوئی ہے. تو صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ نہیں. فرمایا جاؤ شادی کر لو, امیر ہو جاؤ گے. شادی کر لو, امیر ہو جاؤ گے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے اکیلا تیرا مقدر ہے, اس کے بعد دو مقدر ہو جائیں گے. وہ خاتون اپنا مقدر لے کر آئے گی. شادی کے بعد جو کچھ ملنے والا ہوتا ہے عورت کے مقدر کا ہوتا ہے. مردوں کو خطاب کر رہا ہوں, سوچ لو جو کچھ تمہارے گھروں میں ہے یہ عورت کے مقدر سے ہے, تمہاری ذاتی محنت نہیں ہے. شادی سے پہلے کنگلے میں نے بہت کم مالدار دیکھے ہیں, انسان شادی کے بعد ہی مالدار ہوتا ہے. اور یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے نا, میں نے ابھی پڑھی, وان کے خلایاما منکم والصالحین من مائکم, کیسے, ہاں, عبادکم و امائکم, آگے وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ, اگر یہ لوگ فقیر ہوں گے اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا. قرآن کریم کی آیت بتا رہی ہے کہ اگر شادی سے پہلے انسان کے اوپر فقر ہوگا, شادی کے بعد اللہ ان کو مالدار کر دیں گے. تو لوگ عام طور پر آپ دیکھیں, ہماری سوچ وہی مادیت پرست انسان والی سوچ ہے کہ جی یہ جو پیرانت نہیں کھڑا ہے تو کتنا خرچے چکے گا, کیا کرے گا. جب وہ آئے گی اللہ تعالیٰ اس کا رزق بھی ساتھ بھیجیں گے, رزق بھی ساتھ آئے گا, اللہ تعالیٰ مالداری بھی عطا کریں گے. آپ اس اعتقاد سے شادی کریں, اللہ تعالیٰ ضرور مالداری عطا فرمائیں گے. واللہ میں واحد انسان ہوں جو میں اپنی مثال دیتا ہوں. شادی سے پہلے جس وقت کی ہے میرے پاس, یعنی یہ تو درکنار کے کوئی 5-10 ہزار, میرے پاس 500 روپے بھی نہیں تھا. اور اس شادی میں الحمدللہ ہم نے اپنی اہلیہ سے, اس خاندان سے, میری خالہ زاد بہن ہے, کچھ نہیں لیا. جو انہوں نے 5-7 جوڑے دیے اور گلے میں 1.5 تولے کا اس وقت تھا, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور اس کے بعد دن بدن شادی ہوئی تو مالداری آئی. پہلا بچہ ہوا تو, دوسرا ہوا تو, تیسرا ہوا تو, 5 بچے دیے. ہر بچے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مالداری عطا فرمائی اور ان کے نصیب سے بڑھتا چلا گیا. اب اتنا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہ اپنی ضروریات سے وافر ہوتا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اپنی ضروریات سے وافر ہے. تو یہ شادی اولاد کہتے ہیں آ جائے گی تو کہاں سے کھائے گی. بھائی آپ رب نہیں ہو, الحمدللہ رب العالمین, ہر نماز کی رکعت میں پڑھتے ہو, تمام جہانوں کا پالنے والا وہ رب ہے. آپ رب نہیں ہو, آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری ضرور دی ہے. نام آپ کا ہے, پالتے وہ ذات ہیں. اگر باپ پالتا ہوتا تو جانوروں کے بچوں میں باپ تو ہوتا ہی نہیں ہے. وہ کیسے پلتے, انہیں کون پالتا. نماز وقت قریب لگ گیا. میرے وہ تفسیر ایک واقعہ سنا کر, تفسیر ابن کثیر کا, اس نے مفسر ابن کثیر نے ایک واقعہ لکھا کہ جو کوا کبھی جوڑا ہوتا ہے نا, کوا, ان کے انڈوں سے جب بچے نکلتے ہیں تو پر ان کے سفید ہوتے ہیں. یہ حضرت نے لکھا تفسیر ابن کثیر میں کہ وہ جب دیکھتے ہیں کوا کا جوڑا کہ یہ اس کے تو پر سفید ہیں, ہمارے بچے نہیں ہیں, تو انڈوں سے نکلتے ہی 1 ہفتہ 10 دن تک اپنے گھونسلے کو چھوڑ جاتے ہیں. اور اس وقت جب بچوں کو بھوک لگتی ہے, بالکل معصوم ہوتے ہیں,
اب بھوک لگتی ہے تو جانوروں کی عادت ہے کہ جب بھی بھوک لگتی ہے اور بولتے ہیں تو گردن اوپر کی طرف کرتے ہیں بچے، انہیں پتہ ہے اوپر سے ملتا ہے نیچے سے نہیں ملتا، منہ اوپر کی طرف کر کے آوازیں نکالتے ہیں، تو آواز نکالتے ہیں اس وقت جب ان کے سکے والدین چھوڑ چکے ہوتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ 8 سے 10 دن ہوا کے اندر اڑنے والے کیڑے مکوڑے پتنگوں کو ہوا کے زور سے ان کے منہ تک پہنچاتے ہیں، 8-10 دن تک اللہ پالتے ہیں جب سکے والدین بھی چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ایک کتیا ایک وقت میں 8 بچے دے جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان سب کو پالتے ہیں، انہیں کوئی نیڈو کا دودھ نہیں لگایا جاتا، اس کی ماں کی کوئی میڈیسن نہیں چل رہی ہوتی، خوراک نہیں چل رہی ہوتی، کبھی ادھر سے مانگ کبھی ادھر سے، جہاں سے ملا اپنے 8 بچوں کو پال رہی ہوتی ہے، یہ وہ نہیں پال رہی ہوتی، اللہ پال رہے ہوتے ہیں۔ اپنے اعتقاد کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم نے سارا مادیت کو دیکھ کر نا اپنے لیے مشکلات کھڑی کی ہیں، اولاد کے لیے مشکلات کھڑی کی ہیں، ان رسومات نے زندگی اجیرن کر دی ہے، لیکن ہم ہیں کہ آج بھی اسی پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ خدا را یہ جو شادی ہے ہماری حافظ صاحب محمد احمد صاحب کی، یہ مثال ہے آپ کے لیے کہ ان شادیوں کو آہستہ آہستہ، شادیوں میں جتنی رسومات ہیں نا ان کو ختم کریں۔ میں گزارش کروں گا کہ اس میں دودھ پلائی کی رسم ہے، جوتا اٹھائی کی رسم ہے، نہ جانے کیا کچھ ہے، سب پر ایک مرتبہ لکیر پھیریں اور ان رسم و رواجات سے نکالیے۔ ولیمہ جتنی اللہ نے توفیق دی، ہم نے کسی کا قرض تھوڑی دینا ہے، جو اللہ نے دیا اس کے مطابق ولیمہ کر لو۔ میں ابھی ایک شادی میں شریک تھا، اس ولیمے میں انہوں نے برائلر خوب کھلے چھوروے والی وہ پکا رکھی تھی، 7 نان تھے، کہا جی کھاؤ، یہ ہمارا ولیمہ ہے، ہماری پہنچ ہی اتنی تھی، اور میں نے اس پر ان کو داد دی کہ بہت اچھا کیا آپ نے۔ آپ اگر 5-7 لاکھ کا کھانا کھلاتے، ادھر مٹن چل رہا ہے ادھر فلان چل رہا ہے، اور بعد میں ساری زندگی قرضے اتارتے رہتے، یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے، نا ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو جو سنت کے مطابق شادی سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے حافظ صاحب، ان کے والد صاحب تشریف فرمائیں، ان کے جتنے عزیز و اقربا مبارکباد کے مستحق ہیں کہ یہ حوصلہ کیا، ہمت کی اور اقدام کیا، اللہ تعالیٰ اس کو پورے ہمارے 82 کے لوگوں کے لیے مثال بنا دے۔ آپ لوگ بھی اس میں ساتھ دیں اور اپنے گھروں کے اندر بات چلائیں، تو انشاءاللہ آپ کی مشکلات میں، آپ کی اولاد کی مشکلات میں آسانیاں ہو جائیں گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا دینا الا قضیتا ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرۃ الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ کریم، یا اللہ کریم، ہمارے یہاں جتنے بھائی بزرگ تشریف فرما، ہماری مائیں بہنیں تشریف فرما، یا اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ سب کو اپنے شان اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ کریم، یا اللہ کریم، یہ جو نیک شادی ہونے جا رہی ہے، یا اللہ اسے دنیا آخرت کی تمام خیروں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ اس نیک اقدام پر انہیں دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرما۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی شادیاں سنت کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہماری غمیاں خوشیاں سنت کے مطابق ہوں، یا اللہ اس کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ ہمارے حافظ احمد صاحب، ان کے والد صاحب، ان کے تمام اعزاء اقربا رشتہ دار، یا اللہ سب کو اپنے شان اجر عظیم عطا فرما۔ اور یا اللہ کریم، یا اللہ کریم، ہونے والی شادی میں یا اللہ تمام مشکلات کو دور فرما، یا اللہ آسانیاں پیدا فرما، اس جوڑے کو ہمیشہ کے لیے برکتیں عطا فرما، یا اللہ اس گھر میں ہمیشہ کے لیے اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ کریم، ہم سب کو دنیا آخرت کی ہر خیر، ہر بھلائی، ہر عافیت نصیب فرما، ہم کو اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل فرما، اپنا خاص تعلق نصیب فرما، ہر معاملے میں دین اسلام کی ایک ایک سنت، ایک ایک ادا، یا اللہ اس کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں یا اللہ اسلام کا، دین کا، سنتوں کا بول بالا فرما۔ یا اللہ ہم پر بھی رحم فرما، عالم اسلام پر رحم فرما، اہل فلسطین پر رحم فرما، یا اللہ ان کی قدم قدم پر دستگیری فرما، یا اللہ جو ان کو زخم پہنچ چکے، یا اللہ اس پر انہیں صبر جمیل عطا فرما، یا اللہ ان کے حوصلہ اور استقامت میں مزید وسعتیں، ترقیاں نصیب فرما۔ یا اللہ کریم، ہم امت مسلمہ کو بھی غیرت نصیب فرما، ہمارے حکمرانوں کو بھی غیرت عطا فرما، یا اللہ پاکستان پر رحم فرما، اہل پاکستان پر رحم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔